امتحان نہیں ہے قرآن سمجھنا۔ چھوٹی سی علی کی خوبصورت سی تقریر ہے، بیچ بیچ میں باتیں آتی رہیں گی۔ مولا فرماتے ہیں قدرت نے ہر قسم کی مخلوق کو عجیب و غریب بنایا ہے، وہ جاندار ہو یا بے جان، ٹھہری ہوئی ہو یا ہلتی جلتی، یہ چیزیں کھلی ہوئی دلیلوں سے خدا کی لطیف صنعت اور عظیم قدرت کی گواہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر عقل سب کچھ مان کر اور تسلیم کر کے سر جھکائے ہوئے ہے، اور ہمارے کانوں میں اس کے ایک ہونے کی دلیلیں اس طرح کے ان پرندوں کی صداؤں کی شکل میں گونج رہی ہیں۔ پرندوں کی تسبیح سے کہا کہ وہ ایک ہے۔ کہاں ہے اتنے حسن والی آوازیں جس کا خالق اللہ ہے، جنہیں اس نے زمین کے نشیبوں، کشادہ دروں اور پہاڑوں کی اونچائیوں پر بسایا ہے، ان کے رہنے کے ٹھکانے بھی بتا دیے، اور جنہیں قسم قسم کے بالوں پر شکلیں اور صورتیں دی ہیں، وہ بھی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور کھلی فضاؤں میں گھوم رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور کھلی فضاؤں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور اپنے پروں کو بڑبڑاتے جا رہے ہیں، اپنے پروں کو ایسی منظر نگاری کیسے محسوس کراتے ہیں علی اپنی تقریر میں، جس چیز کو بیان کرتے ہیں وہ قریب سے نظر آتی ہے۔ ان پرندوں کی پہلے سے کوئی مثال نہ تھی، یہ مولا علی نے بار بار یہ مثال دی کہ اللہ نے جو چیز بنائی کسی چیز کو دیکھ کر نہیں بنائی، تم جو چیز بناتے ہو دیکھ کر بناتے ہو، یعنی فضا میں اڑتے ہوئے پرندے نہ ہوتے تو تم جہاز نہیں بنا سکتے، بھمبیری ٹڈی اڑتی ہوئی نہ ہوتی تو ہیلی کاپٹر نہیں بن سکتا تھا، اسی سے نقشہ لیا گیا ہے، بھیل مچھلی سے جہاز کا نقشہ لیا گیا، یعنی آپ جو چیز بناتے ہو کسی نمونے کو دیکھ کر بناتے ہو۔ علی کہہ رہے ہیں اللہ نے کسی نمونے کو دیکھ کر نہیں بنایا، وہ خود خالق ہے، وہ خود ہی ڈیزائنر ہے، جو چیز خلق کر دے جیسی چاہے بنا دے، کوئی مثال نہ تھی، لیکن خدا نے انہیں عجیب و غریب صورتوں سے سنوارا، وجود کا لباس پہنایا اور بدن کے اندر جوڑ ملا کر ان کا ڈھانچہ بنایا۔ اب یہ ایک پورا علم ہے کہ پڑھایا جاتا ہے کہ جانوروں کی ہڈیاں کیسے کیسے ایک دوسرے سے، پنکھوں کی، ٹانگوں کی، ایک دوسرے سے ہڈیاں جوڑی کیسے ہیں اللہ نے، بغیر کسی پیچ کے، صرف آنکڑے ہیں اور وہ آنکڑوں میں آنکڑے ہیں، اس طرح ہڈیاں، یہ آپ کی ہڈی یہاں کی شانے کی ہڈی کے بیچ میں اٹکی ہوئی ہے بغیر کسی پیچ کے، یہ قدرت کا کمال ہے۔ علی ایک ایک چیز لطیف اشاروں سے سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک غور کرو، یہ قدرت کی ایک دلیل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جسم کے اندر، بدن کے اندر جوڑ سے جوڑ ملا کر ان کا ڈھانچہ اللہ نے بنایا، ان میں کچھ وہ ہیں جن کے جسم وزنی ہیں، چنانچہ وہ فضا میں تیزی سے اور اونچائی پر اڑنے سے روک دیے گئے، مثلا گدھ اوپر نہیں جا سکتا، ایک درخت سے اڑے گا بیٹھ جائے گا، فضا میں اوپر تک نہیں جا سکتا، مور فضا میں اوپر تک نہیں، اس لیے کہ یہ وزنی پرندے، یہ نیچی پرواز کرتے ہیں، یہ اوپر نہیں جا سکتے، یہ کبوتر کی طرح کئی ہزار فٹ پہ نہیں جا سکتے، تیزی سے اور اونچائی پر اڑنے سے روک دیے گئے ہیں، وہ زمین سے تھوڑی ہی اونچائی پر اڑتے ہیں۔ اس نے اپنی لطیف قدرت اور نازک صنعت سے ان بھانت بھانت کے پرندوں کو طرح طرح کے رنگ دیے ہیں، چنانچہ ان میں کچھ ایسے ہیں جن کا ایک ہی رنگ ہے، جیسے انہیں ایک رنگ میں ڈبو کر نکالا گیا ہو، جیسے کوا کالا کالے رنگ میں کر کے نکال لیا گیا ہو، ان کے ہاں کسی اور رنگ کی ملاوٹ نہیں، لیکن کچھ پرندے اس طرح رنگوں میں ڈبوئے گئے ہیں کہ ان کے گلے کی مالا کا رنگ اور ہے اور باقی بدن کا رنگ اور ہے۔ ان پرندوں میں سب سے زیادہ عجیب مور ہے،
جس کے جسم کے حصوں میں بہت توازن ہے اور جس کے رنگ بڑی خوبصورتی سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اقبال نے کہا تھا نا کہ شمشیر و سینہ اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہ ہے پوری اسلام کی کہانی کہ جب آغاز ہوا تو شمشیر و سینہ موضوع تھا مسلمانوں کا، جب زوال ہوا تو تخت طاؤس یعنی 4 مور ایک تخت کو اٹھائے ہوئے تھے جس کی آج قیمت کروڑوں ڈالر ہے، اور وہ تخت نادر شاہ درانی اٹھا کے لے گیا جسے شاہ جہاں نے بنوایا تھا، اور وہ ایران میں رکھا ہوا ہے۔ تو طاؤس و رباب آخر یعنی مور جو ہے وہ نشان بنا، روم کا بھی نشان تھا قومی، اور افریقہ کے بہت سے ممالک میں مور کی پوجا ہوتی تھی، یعنی پورے ورلڈ میں مور بہت اہم پرندہ تھا، قومی بھی، مذہبی اعتبار سے بعض مذاہب میں، اور پرندوں میں تو ہے ہی خوبصورت۔ اگر اتنا اچھا پرندہ قرآن میں رہ گیا تو ایک دلیل قائم ہوتی، عیسائی یہودی کہتے کہ اتنی اچھی چیز، مشہور چیز پرندے کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، اس لیے علی کو خطبہ دینا پڑا کہ یہ مت کہنا کہ قرآن میں نہیں ہے، علی میں تو ہے۔ یہ ہے ضروری بتانا بچوں کو کہ قرآن کافی نہیں ہے، جو چیز علی بتا دیں وہ قرآن کی ہی چیز ہے، کہیں الگ نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ عام انسان یہ سب کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا سوا علی کے۔ آگے کی باتیں جو آ رہی ہیں، علی سے پہلے کوئی انسان اس گفتگو کو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جو اگلی سطریں آ رہی ہیں، گلے کی مالا کا رنگ اور ہے اور باقی بدن کا رنگ اور۔ ان پرندوں میں سب سے زیادہ عجیب مور ہے جس کے جسم کے حصوں میں بہت توازن ہے اور جس کے رنگ بڑی خوبصورتی سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ یہ خوبصورتی ان پروں سے ہے جن کی جڑوں کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے، اور ایسی دم بنائی گئی ہے جو دور تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنی مادہ کی طرف بڑھتا ہے تو اپنی سمٹی ہوئی دم کو پھیلا دیتا ہے اور اس طرح بلند کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر سایہ کر لیتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی کشتی ہو جس کے بادبان کو ملا ادھر سے ادھر موڑ رہا ہو، یعنی بادبان والی کشتی بن جاتا ہے مور۔ وہ اپنے نت نت کے رنگوں پر اٹھلاتا ہے اور دم کی جنبش کے ساتھ مست ہو کر جھومنے لگتا ہے، پھر اس کے اور مادہ کے بدن ملتے ہیں اور وہ مادہ کو حاملہ کرنے کے لیے ہیجان میں آئے ہوئے نروں کی طرح اس میں داخل ہوتا ہے۔ میں نے جو دیکھا ہے وہی بیان کر رہا ہوں، میں نے جو دیکھا ہے وہی بیان کر رہا ہوں، اور اس شخص کی طرح نہیں ہوں، اس شخص کی طرح نہیں ہوں جو کمزور سند کے حوالے دیا کرتا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں بھی مولا نے بتا دیا کہ یہ کمزور گفتگو قرآن کے بارے میں۔ علی نے بتایا جب بھی قرآن پہ گفتگو کرو تو مضبوط سند کے ساتھ کرو کہ عوام میں مذاق نہ ہو جائے۔ قرآن پہ بولنے کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے چھوٹے عوام نہ کہیں غلط کہہ دیا، اور جب عوام نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ نے غلط بات بیان کی ہے تو آپ عالم کیسے رہے؟ عالم تو ہو گئے عوام، تو عالم آن لائن ہوا یا عوام آن لائن ہوا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو میں نے جو دیکھا ہے وہی بیان کر رہا ہوں، اور اس شخص کی طرح نہیں جو کمزور سند کے حوالے دیا کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگ یہ کہا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ مور کے آنسو نکل کر اس کی پلکوں پر ٹک جاتے ہیں، جنہیں مورنی پی لیتی ہے اور اس کے بعد انڈے دیتی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ ان کے بدن ملتے ہیں اور نہ ان کے جسم۔ یہ ان لوگوں کی رائے سے زیادہ تعجب خیز نہیں جو کہا کرتے ہیں کہ کوا اپنی چونچ سے مادہ کی چونچ میں پانی ٹپکا دیتا ہے اور وہ انڈے دینے لگتی ہے۔ یہ دونوں روایتیں غلط ہیں، علی نے بتایا۔ دیکھیں مشہور یہ ہے کہ مور جب رقص کرتا ہے اپنے دم کو پھیلا کے تو یہ روایت مشہور ہو گئی، اس وقت بھی مشہور رہی ہوگی اور اب تک مشہور ہے، جبکہ علی اس کی تصحیح کر چکے، اور اب بھی اگر یہ مشہور ہے تو یہ جہالت ہے یا نہیں؟
کہ مور رونا شروع کرتا ہے، مورنی دیکھتی ہے کہ مور رونے لگا، وہ آ کے اپنی چونچ سے اس کے آنسوؤں کو چننے لگتی ہے، اور جب وہ آنسوؤں کو چن لیتی ہے تو پھر انڈے دینے لگتی ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح کوے کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ صاحب کوا جو ہے وہ چونچ میں پانی ٹپکا دیتا ہے اور کوے کی مادہ انڈے دینے لگتی۔ علی کہہ رہے ہیں یہ دونوں روایتیں غلط ہیں، میں بتا رہا ہوں، میں قرآن ناطق بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں۔ غور سے دیکھو تو مور کے پروں کے بیچ میں بنی ہوئی تیلیاں چاندی کی سلائیاں نظر آتی ہیں، پروں پر قدرت نے عجیب طرح کے دائرے بنائے ہیں اور سورج کی کرنوں جیسے بال اگائے ہیں جو خالص سونے اور زمرد کے ٹکڑے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر تم زمین سے اگنے والی چیزوں سے مقابلہ کرنا چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ یہ موسم بہار کے شگوفوں کا ایک گلدستہ ہے، اور اگر کپڑوں سے مقابلہ کرنا چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ مور کے پر دیکھنے میں پھولدار اطلس یا زربفت یا ہلوں یا خوبصورت یمنی چادروں جیسے اس کے پر ہیں۔ یعنی تشبیہ پھولوں سے دو یا حسین کپڑے سے تشبیہ دو، جس طرح چاہے تم تشبیہ دے سکتے ہو۔ اگر زیوروں سے تشبیہ دینا چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ یہ پر رنگ برنگے نگینوں کی طرح ہیں جو چاندی کے حلقوں میں جڑ دیے گئے۔ مور کی چال تو دیکھو، مستی کے عالم میں یوں اٹھلا کر چلتا ہے جیسے اسے اپنے اوپر ناز ہو، چلتا جاتا ہے اور اپنے بالوں پر اور اپنی دم کو دیکھتا جاتا ہے اور اپنے لباس کی خوبصورتی اور گلوبن کی رنگینی دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور قہقہے لگاتا ہے۔ مور زور سے ہنستا ہے، لیکن جو ہی اس کی نظر اپنے پیروں پر پڑتی ہے تو اس طرح اونچی آواز سے روتا ہے جیسے فریاد کر رہا ہو اور واقعی دل کا درد بیان کر رہا ہو۔ دیکھیں پروں کو پھیلاتا ہے، پروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، پھر اپنے رنگوں کو دیکھ کے قہقہا لگاتا ہے، لیکن جیسے ہی پیروں پہ نظر پڑتی ہے تو رونے لگتا ہے، اس لیے کہ پیر بہت بدصورت ہے۔ مور میں حسن ہے لیکن پر بہت بدصورت ہے، اور اس کو شاعری میں یعنی مور کے حسن کو اور پیر کی بدصورتی کو تصویروں میں بھی، جو ایران کا مشہور آرٹسٹ تھا مانی، جس نے تصویر بنائی تو اس نے ایسا ہی کیا کہ مور کو خوبصورت بنایا، لیکن اسے یاد رہا کہ پیر بدصورت بنانے۔ اور شاعری میں مثلا غالب کا شعر ہے، نقش ناز بت تناز باغ و شرقی، پائے طاؤس میں خامہ مانی مانگے۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ مانی نے جو تصویر مور کی بنائی تھی تو اس میں یہ خاصیت تھی کہ جو جا کے تصویر کو دیکھتے تھے تو مور کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، لیکن جب پیر پہ نظر پڑتی تھی تو لوگوں کو بڑی رنجیدگی ہوتی تھی کہ تصویر میں غم اور خوشی دونوں شامل تھے، جیسے مور کی لائف میں خوشی اور غم دونوں شامل ہے کہ پہلے اپنے حسن کو دیکھتا ہے پھر بدصورتی پہ نظر پڑتی۔ اب یہ تو کہانیاں ہیں، اب کیا کریں، قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ توریت میں ہے یہ بات، اور میں نے پڑھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے، لیکن قرآن میں نہیں ہے کہ یہ پیر اس کے بدصورت کیسے ہو گئے، کیا ہو گیا، تو وہ ایک پورا قصہ ہے، وہ قرآن کے حاشیوں پہ لکھا جاتا ہے، مگر قرآن میں نہیں ہے، اور وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ خطبہ کامل ہو رہا ہے، میں ابھی سناتا ہوں، جو میں حصہ چھوڑا ہے میں نے، وہ یہ ہے کہ صاحب سانپ جو تھا اس کے پیر ہوا کرتے تھے اور وہ جنت کا رہنے والا تھا، اور مور بھی جنت کا پرندہ تھا، اور انجیر کا درخت بھی جنت میں لگا ہوا تھا، یہ بھی جنت کا ہی درخت ہے۔ یہ توریت انجیل کی باتیں ہیں، آدم کے قصے میں لکھی جاتی ہیں، مسلمانوں نے وہاں سے لے کے اپنے یہاں قرآن میں تفسیر میں شامل کیا۔ ظاہر آیتوں میں تو نہیں شامل کر سکتے، تفسیر میں حاشیے پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ جناب شیطان نے کہا سانپ سے کہ بھئی ہمیں جنت میں لے چلو، یا مور سے کہا کہ ہمیں جنت میں لے چلو،
تو وہ سانپ سے مور نے کہا کہ تم اپنی پیٹھ پہ ہمیں بٹھا کے لے چلو، اور مور کی چونچ میں شیطان بیٹھا چھپ کے، اور مور جو تھا وہ سانپ کی پیٹھ پہ بیٹھا، اور اس طرح یہ لوگ جنت میں داخل ہو گئے۔ ان کو اجازت تھی، جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے، تو داخل ہو گیا، اور انجیر کی درخت کے نیچے لے جا کے مور نے شیطان کو اتار دیا۔ تو سازش کی شیطان نے، اور کہتے ہیں آدم کو معاذ اللہ بہکا لیا شیطان نے، اور اس درخت کی طرف لے گیا۔ تو اللہ نے تینوں پہ عذاب نازل کیا، انجیر کے درخت کو بھی جنت سے نکال دیا، مور کو نکال دیا، اور اس کو سزا یہ دی کہ اس کے پیر بدصورت کر دیے، اور سانپ کو یہ سزا دی کہ اس کے منہ میں زہر بھر دیا اور اس کے پیر کاٹ دیے، اس لیے وہ زمین پہ رینگ رینگ کے چلتا ہے۔ یہ تینوں کو سزا ملی، اور تینوں کی آپس میں دشمنی ہو گئی۔ جہاں انجیر کے پودے لگے ہوں گے، درخت لگے ہوں گے، مور وہاں پر اس کو رہنے نہیں دیتا، ننگا کر دیتا ہے، سارے پتے توڑ توڑ کے پھینکنے لگتا ہے، اور جہاں مور سانپ کو دیکھ لیتا ہے فوراً اسے کھا جاتا ہے۔ یعنی تینوں میں آپس میں دشمنی ہو گئی، انجیر کے درخت کے پاس سانپ نہیں رہتا۔ یہ ہے بنی اسرائیل کی روایت، لیکن ہمارے یہاں تفسیر میں لکھی جاتی ہے یہودیوں سے لے کے، اس لیے کہ اس جگہ پر تفسیر میں لکھنے کے لیے کوئی روایت نہیں تھی، تو یہ سانپ اور انجیر اور مور کی روایتیں، اس کو کہتے ہیں اسرائیلیات، ایسے قصوں کو کہتے ہیں اسرائیلیات۔ تو اسرائیلیات تو لکھنے کو آپ تیار ہیں قرآن کی تفسیر میں، علی جو کہہ رہے ہیں یہ خطبہ لکھنے کو آپ تیار نہیں۔ یہودی ذہنیتیں علی کی طرف نہیں آ رہی ہیں۔ آپ یہودی سے روایت لے لیں، ان کے پیغمبر ہیں یہ سب، اسحاق اور یعقوب اور یوسف، ان کے یہاں تو ہزاروں کہانیاں ہیں ان کے بارے میں، انہی کی سرزمین پہ رہتے تھے اور وہیں قبریں ہیں ان کی، وہ جو چاہیں اپنے پیغمبر کے بارے میں لکھیں۔ آپ کیوں وہ لیجئے، آپ وہ لیجئے جو علی بتائیں، جو علی کہہ رہے ہیں۔ مور کی چال دیکھو، مستی کے عالم میں یہ اٹھلا کر چلتا ہے جیسے اسے اپنے اوپر ناز ہو، چلتا جاتا ہے اور اپنے بالوں پر اپنی دم کو دیکھتا جاتا ہے، اور اپنے لباس کی خوبصورتی اور گلوبند کی رنگینی دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کہہ لگاتا ہے، لیکن جو ہی اس کی نظر اپنے پیروں پر پڑتی ہے تو اس طرح اونچی آواز سے روتا ہے جیسے فریاد کر رہا ہو اور واقعی دل کا درد بیان کر رہا ہو، کیونکہ اس کے پیر دوغلے مرغوں کے پیروں کی طرح ملگجے اور دبلے پتلے ہوتے ہیں، اور اس کی پنڈلی کے کنارے پر ایک چھوٹا سا کانٹا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی گردن پر بالوں کے بدلے ہرے رنگ کے نقشین پروں کا ایک گچھا ہوتا ہے۔ اس کی گردن کا پھیلاؤ سراہی کی گردن کی طرح ہے، گردن کی جڑ سے اس کے پیٹ تک یوں نظر آتا ہے جیسے اسے یمن کی مہندی سے رنگ دیا گیا ہو۔ علی نے 1400 سال پہلے مہندی کی تشبیہ دے کے بتایا عرب میں مہندی ہوتی تھی۔ یہ بھی تو اعتراض اٹھتا ہے، مہندی ہندوستانی چیز ہے، جیسے یمن کی مہندی پتہ چلا عرب میں یمن سے مہندی آتی تھی۔ اس لیے پڑھو کہ نئے نئے اعتراضات جو ہوتے رہتے ہیں جہالت کی بنا پر، اہل بیت کو اس لیے پڑھو تاکہ جاہلانہ سوال ذہن میں نہ پیدا ہو۔ جو زیادہ علوم آل محمد پڑھے گا وہ کبھی بدعقلی کے سوال نہیں کیا کرے گا۔ یہی میری کوشش ہے کہ اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، جیسے یمن کی مہندی سے رنگ دیا گیا ہو، جیسے قلعی کیے ہوئے آئینے کو ریشمی کپڑا پہنا دیا گیا ہو۔ پتہ چلا قلعی والا آئینہ بھی ایجاد ہو چکا تھا، آئینہ بھی عرب میں موجود تھا، اور جیسے اس نے خود کو کالی اوڑھنی میں لپیٹ لیا ہو، اوڑھنی بھی ایجاد ہو چکی تھی، دوپٹہ بھی ایجاد ہو چکا تھا۔ اب بغیر دوپٹے کے لوگ کیسے گھوم رہے ہیں؟ عرب کی چیز ہے، عرب کی چیز ہے۔ کالی اوڑھنی میں لپیٹ لیا، اس میں اتنی زیادہ آب و تاب اور چمک دمک ہوتی ہے کہ لگتا ہے اس میں تر و تازہ ہریالی ملا دی گئی ہو۔ ہریالی بھی عرب والے جانتے ہیں، ہریالی ملا دی گئی۔ اس کے کانوں کے برابر سے چمکیلے سفید پھولوں کی رنگت کی ایک ایسی لکیر چلی گئی ہے جیسے قلم کا نوکیلا سرا۔ یہ لکیر اپنی سفیدی کے ساتھ اس جگہ کی سیاہی کے درمیان چمکتی رہتی ہے۔ شاید ہی کوئی رنگ ایسا ہو جو اس جانور کے حصے میں نہ آیا ہو۔
کوئی ایسا شیڈ ہو جو مور میں نہ ہو، لیکن اس دمکتی ہوئی لکیر کی ریشم جیسی چمک سب سے بڑھ کر نظر آتی ہے۔ یہ تو ان بکھری ہوئی کلیوں جیسی ہوتی ہے جن پر نہ موسم بہار کی بارش برسی ہو اور نہ موسم گرما کے سورج کی کرنیں برسی ہوں۔ کبھی کبھی اس کے بال اور پر جھڑ جاتے ہیں اور وہ برہنہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر اگاتے ہیں۔ جب گرتے ہیں تو یوں جیسے ٹہنیوں سے پتے گرنے لگتے ہیں، لیکن جب اگتے ہیں تو پہلا جیسا روح رنگ لوٹ آتا ہے۔ ہر رنگ جوں کا توں آ جاتا ہے۔ کوئی رنگ اپنی جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ نہیں جاتا کہ ہرے کی جگہ پیلا، پیلے کی جگہ نیلا آ جائے۔ جو جہاں سے پر گرا تھا اسی رنگ کا نکلتا ہے۔ کبھی اس کے پروں کے ایک ریشے کو غور سے دیکھو، وہ تمہیں گلاب کے پھولوں جیسی لالی، کبھی زمرد جیسی سبزی اور کبھی سونے جیسی زردی جیسے نظر آئیں گے۔ ہم کتنا ہی غور کریں، ہماری سوچ ایسی مخلوق کی خوبیوں کو تہ کو کیسے پا سکتی ہے؟ ہماری عقل کتنی ہی کوشش کرے وہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ یا جنہیں تعریف کرنے کا ہنر آتا ہے ان کی تقریر اس مخلوق کی خوبیوں کو کیوں کر بیان کر سکتی ہے؟ یعنی خطابت اور شاعری بھی بیان نہیں کر سکتے اس خوبیوں کو جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں، جس کے بدن کے ایک ذرا سے حصے نے بھی عقل کو حیران اور زبان کو پریشان کر دیا ہے۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات خداوندی جس نے عقل کو ایسی مخلوق کے بیان سے عاجز کر دیا، جسے اس نے ہماری نگاہوں کے آگے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اور نگاہیں بھی ایسی کہ اسے مجسم دیکھتی ہیں، شکل اختیار کیے ہوئے دیکھتی ہیں، ترتیب پائے ہوئے دیکھتی ہیں اور رنگ اوڑھے ہوئے دیکھتی ہیں۔ صلوات پڑھیے گا۔ یہ لیجیے آخری حصہ اس کا ختم ہوا خطبے کا۔ اس کے باوجود یعنی ہم اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اس کے باوجود زبان میں اتنی سکت بھی نہیں کہ تھوڑے ہی لفظوں میں اس کی خوبیاں کہہ دیں اور اس کے اوصاف بیان کر دیں۔ یعنی اتنا سب کچھ بیان کر کے کہ اس سے حسین بات تشریح نہیں ہو سکتی تھی۔ علی نے یہ بتایا کہ قدرت کی صنائی کی تعریف کا حق دنیا میں کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ علی نے بتایا کہ جب میں بیان کر کے عاجزی کا اقرار کر رہا ہوں تو کائنات کا کوئی بشر اللہ کی نعمتوں کی تعریفیں کر سکتا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ علی نے بتایا کہ ہم نے ایک نعمت دی، تم اس کی تعریف نہیں کر سکتے، اور جہاں ہم نے نعمتوں کا ڈھیر لگا دیا کیا اس کی تعریف تم؟ اتممت علیکم نعمتی، غدیر نعمتوں کا ڈھیر ہے، کیا علی کی تعریف کائنات کا